اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ عمل جو بھی کرتا ہے غربت اس سے دور بھاگتی ہے اور دولت اس کی طرف دوڑتی ہے۔ دولت بھاگ کر اس کی طرف آتی ہے اور غربت اس سے دور بھاگتی ہے، دوڑتی ہے۔ جو بھی شخص یہ عمل کرتا ہے، ایسا عمل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ بہت سارے بزرگان دین کے ریفرنسز موجود ہیں، ذاتی طور پر بھی اس کا عامل ہونے کا شرف حاصل ہے، اس سینس میں کہ میں اس پر خود پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں اپنی زندگی میں، اور اس کے فیض و برکات میں اس سے ظاہر ہے کہ اس سے مستفیض ہو رہا ہوں، تو میں نے آپ کے ساتھ بھی آج شیئر کرنا تھا یہ چیز۔ یہ عمل مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ معرف القرآن جلد 7 صفحہ نمبر 687 کے اوپر اس کا ریفرنس موجود ہے۔ بہت تگڑا عمل ہے۔ عمل بتانے سے پہلے ایک گزارش میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک حدیث سننے کا اور پڑھنے کا موقع ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحابہ کو یہ بتا رہے تھے واقعہ کہ قیامت کے دن ایک عجیب واقعہ ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایسا پیش کیا جائے گا جس نے 500 سال تک بغیر ریاکاری کے عبادت کی ہوگی، بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھاوے کے، 500 سال تک۔ یہاں تو 5 دن گزارنا مشکل ہے، اور یہ کہ اگر کوئی بھولے بھٹکے کوئی تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے تو جب تک 7 8 6 آدمیوں کو اس کے بارے میں علم نہ ہو، اس کی تو طبیعت ہی بڑی آوازار رہتی ہے، وہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے جب تک 6 7 لوگوں کو یہ پتہ نہ چل جائے گا یہ تہجد گزار ہو گیا۔ وہ کہاں 500 سال کی عبادت اس شخص نے کی ہوگی جس میں ریاکاری یا دکھاوے کا کوئی عنصر نہیں ہوگا۔ یہاں پر تو اگر مشکل بھی پڑ گئی اور کسی میرے جیسے 2 نمبر مولوی نے کوئی تسبیح بتا دی تو پھر گلی اور محلے میں بس یہ کہ کندھے پہ رومال، ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی، بڑا نیک ہو گیا یار بچہ یا جو بھی صاحب، اس میں بھی دکھاوا۔ کسی میرے جیسے بابے نے بتا دیا کہ یار 40 دن یہ عمل کر لو، وہ 40 دن اس عمل کے لیے یا 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو وہ مسجد کی لائن لگا دی، مسجد پابندی سے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی دل میں یار جب کسی نے یار ماشاءاللہ بڑا نمازی ہو گیا، بھول گئے، نیکیاں کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، دکھاوا کر کر کے ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن اس شخص نے دکھاوا نہیں کیا تھا، ریاکاری نہیں کی تھی، 500 سال اللہ کی عبادت کی تھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو میرے فضل سے جنت میں بھیج دو، میرے فضل سے اس کو جنت میں بھیج دو۔ تو وہ شخص خوش تو ہوگا جنت کے نام سے، لیکن اچانک سے وہ ایک سوال کرے گا کہ یا اللہ آپ نے مجھے اپنے فضل سے جنت میں بھیج دیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ میری 5 سال جو میں نے آپ کی عبادت کی بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی ریاکاری کے، اس کا کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کی آنکھ نکال کے نا ایک پلڑے میں رکھو ترازو کے، اور دوسری طرف اس کی 500 سال کی عبادت رکھ دو۔ تو جب وزن کیا گیا نا تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں، وہ ایک جو آنکھ کی روشنی تھی یا اس کا نعمت کا وزن تھا وہ اس سے زیادہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس یہ تو یہیں پہ ختم ہوگی، اور باقی جو نعمتیں میں نے تجھے زندگی بھر عطا کری، آنکھوں کی روشنی سے لے کے پورے وجود کی صحت سمیت ہر چیز، اس کا حساب کہاں؟ تو حساب کتاب میں آئے گا تو گھاٹے میں، لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ حکم دے گا اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ تو جب وہ اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تب اس انسان کو ہوش آئے گا کہ میں کتنی بڑی مسٹیک کر بیٹھا، تو وہیں سے دھاڑے گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی نہیں کی، یہاں کہ میں بھٹک گیا، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا اور حکم دے گا کہ اس کو میرے فضل سے جنت میں ڈال دو۔ اب اس کے اندر آپ لوگوں کے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے نا بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ہم عبادات تو کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی عبادات کو ضائع کر رہے ہیں، خود سے ہی ضائع کر رہے ہیں۔
اسی دنیا میں بھی ضائع کر رہے ہیں، آخرت کا کیا اجر ہوگا؟ وہ ہم ضائع کر رہے ہیں کہ ہم اس کا دکھاوا کر رہے ہیں، ہم اس پہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں۔ 4 دن خاندان میں جب مشکل وقت پڑتا ہے اور بندہ نماز تسبیح اور یہ چیزیں شروع کرتا ہے تو وہ خاندان والے کی تو عادت ہے ہوا بھرنے کی، کسی نے تعریف کر دیا ہم بھول گئے، وہ جو کیا کرایا تھا وہ ڈبو دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ شاہ جی وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، رزق نہیں بڑھتا۔ کہاں سے بڑھے گا؟ میں بار بار جو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدل لو، اپنے آپ کو بدل لو، کیوں نہیں بدلتے؟ جب تک خود کو نہیں بدلو گے، لاکھ وظیفے بدل لو، لاکھ چینل بدل لو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بدلو گے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات اگر میری آپ کی سمجھ میں آ گئی تو پھر کسی وظیفے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ دیکھیے یہ عمل جو ہے نا، رزق میں برکت کا، کشادگی کا، یہ مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مکی، مہاجر مکی جو ہے، یہ ان سے منقول ہے کہ جو شخص بھی صبح کے وقت 70 بار سورہ اسراء کی یہ آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اس آیت کو 70 مرتبہ اول آخر درود شریف کے پڑھ لے، اور ہمارے بزرگ یہ بتایا کرتے تھے کہ اس کے ساتھ 100 بار اللہ کا نام یا لطیفو بھی پڑھ لے، تو اس کو کوئی بھی شخص روک نہیں سکتا، اس کے رزق کو، کہ غربت اس کے قریب نہیں آ سکتی اور دولت اس کی طرف بھاگ کے آئے گی جو بھی یہ عمل کرتا ہے۔ اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کا کوئی 41 دن یا 21 دن یا 11 دن کو چھوڑے، مجھے عرصہ ہی ہو گیا اس کو کرتے کرتے، اب تو سال بھی یاد نہیں، اور اللہ کا کرم رہتا ہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ ہاتھ تو ہمیشہ اللہ کے سامنے ہی پھیلانا چاہیے، لیکن ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ کچھ بھی، اللہ پاک بغیر مانگے عطا فرما دیتا ہے، صرف یقین کامل ہونا چاہیے۔ اور جو چیزیں میں نے آپ کو عرض کی نا، وہ برائیاں اپنے آپ سے ختم کر دیں، اپنی عبادتوں میں ریاکاری نہ آنے دیں، دکھاوا نہ آنے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ تو اس عمل کو کیجئے گا۔ اب آ جاتے ہیں صرف اس بات کی طرف، بھائی میری بات پسند کر لو، مجھے پسند نہیں کرتے نہ کرو، مجھے لائک نہیں چاہیے، مجھے آپ کا سبسکرپشن نہیں چاہیے۔ ایک چیز چاہیے جس کے لیے میں ہمیشہ ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کے بھی کیا کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ یار، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ دوسرے مسلمان کے حق میں کسی مسلمان کی بے لوث دعائیں بہت قبول کرتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سے بھی ہمیشہ میری یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کسی چیز میں یاد رکھے نہ رکھے۔ زندگی رہی تو پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔